ذرا یہ ویڈیو دیکھیے گا. یہ کانٹینٹ جسٹیفائڈ ہے؟ اس میں کیا ہے؟ میں ویڈیو بنا رہی ہوں. نہیں، میں صرف آپ سے پوچھ رہا ہوں. میں کوئی کامنٹ نہیں کر رہا اس کے اوپر. جب آپ یہ بتا دیں کہ از اٹ جسٹیفائڈ؟ پرابلم ہے میرے ڈانس سے، پرابلم ہے میوزک سے، پرابلم ہے کس چیز سے پرابلم آ رہی ہے؟ ہو سکتا ہے یہ ساری چیزیں مل کے پرابلم بناتی ہوں. کہاں بنی ہے پرابلم؟ یور اٹائر. السلام علیکم، میں ہوں کیسر احمد راجہ. امید ہے آپ کی طبیعت بالکل ٹھیک ہوگی. جو ویڈیو بھی آپ نے دیکھی ہے، پاکستان کے سوشل میڈیا پہ اس وقت یہ زبان زد عام ہے، اس لیے کہ جو اس میں ایک چھوٹا سا انٹریکشن ہوا ہے، گفتگو ہوئی، اس کے بعد ایک میدان جنگ بن گیا. کس کی طرف سے؟ وہ لبرلز کی طرف سے. وہ ایشو کیا ہے پہلے اس کو ہم کھولتے ہیں، اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ اس کی جو آگے امپلیکیشنز ہیں وہ کیا ہیں. ریحان طارق صاحب جو کہ ہوسٹ تھے اس پروگرام کے، وہ پوچھ رہے ہیں، یہ صاحبہ ہیں، میں معذرت چاہتا ہوں، میں ان کے کام سے واقف نہیں ہوں، پہلی بار میں نے ان کو دیکھا، اس پروگرام کے حوالے سے ان سے تعارف ہوا. اب یہ غالباً ڈانس کرتی ہیں. ریحان صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کر رہی ہیں، موبائل فون پہ دکھا رہے ہیں، یہ جسٹیفائڈ ہے. وہ آگے سے کہتے ہیں جی بالکل جسٹیفائڈ ہے. اب یہاں پہ ایک نفسیاتی جنگ چھڑ جاتی ہے کہ ریحان صاحب کلیئر ہیں اس چیز پہ کہ جسٹیفائڈ نہیں ہے. بٹ ہیئر از اے پرابلم. جب بھی آپ کسی چیز کی جسٹیفیکیشن کی بات کرتے ہیں تو آپ کی ذاتی اوپینین پہ نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے ایک آبجیکٹیو فریم آف ریفرنس ہوتا ہے کہ اس چیز کے مطابق، اس فریم آف ریفرنس کے مطابق یہ چیز جواز رکھتی ہے یا نہیں رکھتی ہے. تو ڈیپ ڈاؤن جب ریحان صاحب یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ جسٹیفائڈ ہے، تو یقیناً ان کے ذہن میں جو معیار ہو سکتا ہے وہ ایک ہی ہو سکتا ہے: اسلام. آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہمارا معاشرہ، اگین اس کی جو پیچھے اسپرٹ ہے وہ اسلامک ہے، یہ کے بعد گھوم پھر کے اسلام پہ آتی ہے. لیکن تھرو آؤٹ دس کنورسیشن ریحان صاحب یہ لفظ نہیں کہہ سکے. کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح سے گرلنگ کی جاتی ہے ہمارے لبرلز کی طرف سے کہ تم ہوتے کون ہو یہ چیزیں کرنے والے. اگرچہ انہوں نے اسلام نہیں کہا، حالانکہ میں آتا ہوں اس بات پہ کہ کیوں کہنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے اسلام نہیں کہا. لیکن آپ سوشل میڈیا پہ جا کے دیکھیں اس وقت جو بدتمیزی ہو رہی ہے، جو برا بھلا کہا جا رہا ہے کہ تم کون ہوتے ہو یہ پوچھنے والے، یہ کرنے والے، وہ کرنے والے. حالانکہ بڑا سمپل جواب ہے کہ وہ بیوی ڈانس پبلک میں کرتی ہے، پرائیویٹ تو نہیں کرتی. تو جب آپ پرفارم پبلک میں کریں تو فیڈ بیک آپ کو پبلک دے گی. کسی کو پسند آئے گا تو وہ یہی کہے گا. لیکن جو پسند کرنے والا ہے، آپ اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ تم کون ہوتے ہو پسند کرنے والے. کیوں؟ وہ اس کے لیے کر رہی ہے، پبلک ہے نا. پر ایٹ دا سیم ٹائم جو آدمی کہتا ہے یہ غلط ہے، یہ حرام ہے، جسٹیفائڈ نہیں ہے، تو وہ بھی پبلک کا ہی ایک ممبر ہے نا. تو اس کے پاس تو ایک جسٹیفیکیشن ہے کہ وہ تنقید کرے. پھر یہ تم ہوتے ہو کیا ہوا بھائی؟ جتنے بھی لوگ پبلک میں کام کرتے ہیں، جس طرح کا بھی کام کرتے ہیں، وہ بات ہو، رقص ہو، تقریر ہو، تحریر ہو، کچھ بھی ہو، فیڈ بیک تو پبلک دے گی. تو ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ جسٹیفائڈ نہیں ہے، خیر کہہ بھی نہیں رہا وہ آدمی، اس پہ بھی ہم ابھی آتے ہیں. دیٹس اے ڈیپر سائیکالوجی دیر کہ خوف کتنا ہمارے اندر آ چکا ہے. لیکن یہ جو بات ہے کہ آپ لوگ ایسا کیوں کہتے ہیں، اب یہ جو ووک مینٹیلٹی ہے کہ جناب انڈیویجولزم ہے، لبرلزم ہے، آپ جو چاہیں مرضی کریں، سب کے پاس حق ہے، وہ جیسے مرضی کرے، اس حق کے اندر حق تنقید بھی آتا ہے. کوئی آدمی اگر تنقید کر رہا ہے، ایک پبلک پرفارمنس پہ کر رہا ہے، ایک پبلک پرسنالٹی پہ کر رہا ہے، تو اس کے پاس تو وہی ایون آپ کے لبرل پیراڈائم کے اندر یہ جائز ہے، ناجائز نہیں ہے. لیکن اب آتے ہیں جہاں پہ جو ڈیپر پرابلم ہے کہ ریحان صاحب کیوں لفظ اسلام نہیں کہہ سکے. آئی ڈونٹ نو ریحان صاحب، آئی ریسپیکٹ ایوری بڈی، جن کو میں جانتا نہیں ہوں، میں ان کے حوالے سے اپنی لا علمی کو میں کبھی بدگمانی سے فل نہیں کروں گا. لیکن ریحان صاحب ان دس کیس اپیئر ٹو بی اے ریپرزینٹیو آف آور جنرل، جو ایک میڈیا میں جو کلاس ہے اس کے. اور یہ جو واقعہ ہے یہ ایک ڈیپر سائیکولوجیکل پرابلم کا ایک علامت ہے، آپ کہہ لیں اس کی ایک طرح سے یہ ایک سمپٹم ہے کہ لفظ اسلام اگر آپ کے منہ سے نکل گیا تو پتہ نہیں کتنا بڑا مسئلہ بن جائے گا. ریحان صاحب، اگر آپ سمجھتے ہیں جسٹیفائڈ نہیں اور وہ پوچھ رہی ہیں کہ اس میں کیا غلط ہے، تو آپ بتائیں اس میں یہ غلط ہے کہ یہ غیر شرعی ہے. کیوں شرمندگی ہمیں ہوتی ہے اسلام کے حوالے سے؟ کیوں فخر نہیں ہے ہمیں اپنے ریلیجن پہ؟ کہیں جناب ہمارے مذہب میں یہ جائز نہیں ہے، اس لیے غلط ہے. میں یہاں پہ یہ بھی بات کہہ دوں کہ اس کے علاوہ میں نے ایک اور ویڈیو اور بھی بنانی ہے، اس لیے کہ کلپس میں نے 2 دیکھے ہیں. دوسرا ایموشنل کلپ ہے جہاں پہ یہ بچی فائنینشیل حالات کے بارے میں بتا رہی ہے. آئی ہیو 2 اوپینینز آن دیٹ، وہ میں ضرور دینا چاہوں گا. مائی جاب از ناٹ ٹو جسٹ بیش تھنگز آؤٹ. اگر اس میں کوئی چیز ایسی ہے کہ جس میں پورے معاشرے کا قصور نکلتا ہے، وہ بھی ہمیں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے. سو شیورلی میں ایک فالو اپ ویڈیو بناؤں گا میں اس کلپ پہ. لیکن یہ والا جو ہے، اس حوالے سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارے میڈیا میں کیوں لفظ اسلام گالی بن گیا ہے کہ آپ اگر کہہ بھی رہے ہیں کہ یہ چیز جسٹیفائڈ نہیں ہے، بٹوین دی لائنز آپ کہہ رہے ہیں. پہلی بات تو کھل کے کہنا چاہیے. لیکن اگر آپ بٹوین دی لائنز بھی کہہ رہے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے اگر لفظ اسلام یہاں پہ لے لیا تو لوگ مجھے بیکورڈ سمجھیں گے، لوگ مجھے ریگریسو سمجھیں گے، پتھر کے زمانے کا سمجھیں گے. ریئلی ہیز اٹ کم ڈاؤن ٹو دس لیول
کہ ہمارا اس کے بعد جو تنقید کرنے والے لوگ ہیں اس کے اندر سو کولڈ دانشور بھی ہیں، مبینہ طور پہ جو دانشور ہیں، صحافی بھی ہیں، وہ ایسے ایسے لوگ ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں کہ بھی یہ بندہ کون ہے ایسے سوال پوچھنے والا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ ذاتی زندگی میں ناچنا، یہ وہ جو بھی آپ سمجھتے ہیں، فائن، آپ کی اپنی زندگی ہے، I'm no one to tell you otherwise، لیکن جب آپ ایک کلیکٹیو لیول پہ ایک پریکٹس کو جسٹیفائی کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جس لیول پہ آپ لے کے جا رہے ہیں اس لیول کو سوسائٹی ایکسیپٹ بھی کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے۔ بھئی ہمارا معاشرہ اسلامی ہے، ہمیں اس پہ کوئی شرمندگی نہیں ہے، اٹس دیٹ سمپل۔ آپ مسلمان ہیں اور نظریہ اسلام پہ نہیں ہے، دیٹ ڈز ناٹ میک اینی سینس ایٹ آل۔ ایک آکسی مورونک ایک پوزیشن ہے۔ لیکن ایشو کیا ہے اگر آپ یہ کہیں کہ جناب ہمارے معاشرے کے مطابق جس کی بنیاد اسلامی اقدار پہ ہے یا اسلام کی اقدار ہیں اس کے مطابق جو آپ نے کہا ہے یہ غلط ہے۔ یہ وہ خوف ہے، وہ ڈر ہے جو ہمارے میڈیا میں چلا گیا ہے کہ اگر میں نے ایسی باتیں کرنا شروع کی تو پتہ نہیں میری جاب چلی جائے گی، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ وہ بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز ہیں، اگین I'm not making this personal to طارق صاحب، like I said I don't know him personally، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک ڈیپر پرابلم کی ایک مینیفیسٹیشن ہے جو ہمارے سامنے آئی ہے۔ ہمارے اندر خوف اتنا آ گیا ہے کہ وہ حرام پریکٹسز جس کا اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہے اس پہ ہم اگر تنقید بھی کرتے ہیں تو اتنے نپے تلے طریقے سے بچا کے کہ یار میں کہ مجھ پہ نہ کوئی لیبل نہ لگ جائے۔ کیوں نہ لگے لیبل بھائی؟ میں کہہ رہا ہوں یہ جو بی کر رہی ہے شریعت کے خلاف ہے، حرام ہے، نہیں کرنا چاہیے، اینڈ آف سٹوری۔ لگانا ہے مجھ پہ لیبل، کیا کہو گے مجھے؟ مسلمان؟ شور۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا؟ شور۔ ریگریسو؟ کم اینڈ ہیو اے ڈیبیٹ ود می۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ پریکٹس ہزاروں سال پرانی ہے، یہ تو ہزاروں سال سے کام چل رہا ہے، اس میں نئی چیز کیا آئی ہے؟ اور اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں، وہ شراب نوشی ہو جائے، ایکسٹرا میریٹل ریلیشن شپ ہو جائیں، یہ ساری کی ساری ریگریسو چیزیں پتھر کے زمانے سے چلی آ رہی ہیں۔ ماڈرن کیا ہے اس میں؟ سرخی پاؤڈر نیا آ گیا ہے، دیٹس اٹ۔ از دیٹ گوئنگ ٹو بی یور آرگومنٹ؟ خیر وہ کبھی ڈبیٹ ہو تو اس پہ ہم ضرور بات کریں گے، بٹ فور ناؤ میں یہ چیز پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ لبرل طبقہ کتنا زیادہ ان کے منہ کو خون لگ چکا ہے کہ ایک طرف انہوں نے اپنی دہشت بنائی ہوئی ہے میڈیا میں کہ مذہب اسلام۔ اب دیکھیں یہ بات میں کہنے لگا ہوں، بڑے غور سے سنیے گا کہ آپ اپنے اسلام کے جب یہ کہتے ہیں نا کہ جسٹیفائڈ ہے، جسٹیفائڈ نہیں ہے، تو ہم جب کہتے ہیں کہ یہ رقص وغیرہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ جسٹیفائڈ نہیں ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بھائی اسلام کے مطابق نہیں ہے۔ جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں ان کے نزدیک لبرلزم جو کہ ایک مذہب بن چکا ہے اس کے مطابق جسٹیفائڈ ہے۔ یعنی کہ ہمارا میڈیا جو اپنے بارے میں کہتا ہے کہ ہم ریاست کا چوتھا ستون ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں، سوچ سازی کرتے ہیں، وہاں پہ گندگی اتنی بڑھ چکی ہے کہ وہاں پہ آپ کو اسلامی اقدار پہ فخر کی بجائے یہ ناچ گانا حرام ہو گیا، اس پہ تنقید کرنا۔ تو جناب بالکل یہ جسٹیفائڈ نہیں ہے، جو کچھ ہو رہا ہے یہ غلط ہے۔ اب اس غلط کی وجوہات ہو سکتی ہیں، اس پہ ہم آئیں گے، میں نے کہا ہے کہ میں ایک سیپریٹ ویڈیو اس پہ بناؤں گا، لیکن ان وجوہات کی وجہ سے صرف ایک وضاحت سامنے آتی ہے کہ یہ غلطی کیوں ہو رہی ہے، اس سے یہ نتیجہ نہیں چینج ہو جاتا کہ یہ غلطی ہو رہی ہے، یہ جو بھی ہے یہ غلط ہے، یہ حرام کریے، یہ ہمارے معاشرے میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دس از ویئر اٹ کمز ڈاؤن۔ دوسری بات ایک اور بڑی اہم ہے، بڑی غور سے سنیے گا، کہ اگر ریحان طارق صاحب یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ جسٹیفائڈ ہے تو چلے اسلام کا نام تو نہیں لے رہے، یہ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق بھی غلط ہے۔ یہ جرم ہے، آپ ایسی حرکتیں نہیں کر سکتے۔ لا انفورسمنٹ نہیں ہوتی وہ ایک اور چیز ہے، لیکن لا تو اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ لا تو پاکستان میں سب کو پتہ ہے کہ کس پہ ہوتا ہے کس پہ نہیں ہوتا۔ 200-400 آپ لگا دیں کسی جگہ پہ تو ٹھیک ہے، آپ کا بھی قانون سسپینڈ ہو جائے گا آپ پہ، وہ ایک کرپشن کی بات ہے۔ لیکن ایک صحافی کا یا ہمارے میڈیا کا یہ کام نہیں ہے کہ ایسی پریکٹسز کو سامنے رکھ کے وہ کہیں کہ یار چل کوئی بات نہیں، خیر ہی ہے۔ تو ایک قانون میں اگر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ سارا کچھ نہیں ہو سکتا تو پھر ہونا یہ چاہیے کہ آپ یہ جو رقاصہ آئی تھی، چلے میں تو پھر بھی بیٹی کہوں گا، بہن کہوں گا، اگین میں اپنی لا علمی کو بدگمانی سے میں فل نہیں کروں گا، جیسے میں نے آگے عرض کیا ہے کہ اگر اس کو آپ بٹھا کے پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں، آپ ریحان صاحب بلائیے، آپ پیمرا کو، پی ٹی اے کو، ان لوگوں کو اگلے پروگرام میں آپ بلائیے، ان کے پاس چلے جائیں، ان سے پوچھیں پاکستان میں اجازت کس نے دی ہے؟ آپ لوگ ریاست کے ادارے ہیں کہ ریاست کے آئین اور قانون کو آپ لوگوں نے مینٹین کرنا ہے، آپ لوگوں کی موجودگی میں یہ کیسے ہو رہا ہے؟ آپ کو بڑی اچھی جسٹیفیکیشن مل جائے گی اپنے کوشچن کی کہ جناب میں اسلام کا نام لینے سے تو ڈر رہا ہوں، واٹ ایور ریزن۔ اگین ریحان آئی ایم ویری سوری اگر آپ اس کو پرسنل لے رہے ہیں، بٹ آپ نے بھی یہ پبلک میں پروگرام کیا تو میں بھی یہ پبلک فیڈ بیک دے رہا ہوں۔ اف یو آر افریڈ انف ٹو ناٹ مینشن نیم آف اسلام، ایٹ لیسٹ یو ہیو another alternative there which is کہ یار میرے ملک کے قانون میں بھی تو یہ غلط ہے نا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اب میں ایسے اداروں سے بات کرتا ہوں جو اس کو الاؤ کر رہے ہیں۔ یہ چیز آپ کے سامنے لانا اس لیے ضروری تھی کہ عام طور پہ لوگ مجھ سے بھی کہتے ہیں اور
جو لوگ پاکستان میں اسلام پسند بھی ایک ٹرم بن گیا، حالانکہ ہم سارے اسلام پسند ہیں ایٹ لیسٹ ان تھیوری، تو آپ لوگ کیوں ان لوگوں کو یہ ساری حرکتیں نہیں کرنے دیتے؟ کیوں آپ کسی کی زندگی میں مداخلت کر رہے ہیں؟ کیوں ان کے اتنے؟ دیکھیں، میں کہتا ہوں کہ میرے پاس کوئی حق نہیں ہے کہ میں کسی کے بیڈ روم میں جا کے، کسی کے پرائیویٹ گھر کے اندر جا کے دیکھوں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ بائیں لارج شریعہ لو ویسے بھی ایک پبلک لو میٹر ہے، پرائیویٹ نہیں ہے کہ میں لوگوں کے گھروں میں جا کے دیکھوں یا کوئی بھی اور آدمی جا کے دیکھے۔ لیکن جب آپ ایک پبلکلی ایک چیز ایسی کرتے ہیں جو پاکستان کے قانون کے خلاف ہے، ہمارے آئین کے خلاف ہے، ابو دیز ٹو ہمارے دین کے خلاف ہے، تو پھر اس کا فیڈ بیک پبلک میں ہی ہوگا نا۔ یا تو یہ کہ قانون ساز ادارے ایسے ہوں جا کے ختم کرے اس معاملے کو، بھی آج کے بعد نہیں ہوگا، ختم، کوئی حرام کاری پاکستان کی کسی موبائل اسکرین پہ نظر نہیں آئے گی، آپ یہ کر دیں، کسی کو اعتراض کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ بھی نہیں ہو رہا تو پھر آپ اعتراض نہیں کر سکتے ہمارے اعتراض پہ، کیونکہ ایک تو ہمیں بھی یہی آئین یہی قانون حق دیتا ہے کہ ہم اعتراض کریں، لیکن اگر یہ آپ کے لیے کافی نہیں ہے، اسلام آپ کے لیے کافی نہیں ہے، جو کہ بڑے شرم کی بات ہے، ہونا چاہیے، لیکن اگر 1 منٹ کے لیے نہیں ہے تو آپ کا اپنا لبرلزم بھی اس کو الاؤ کرتا ہے کہ آپ تنقید کر سکتے ہیں، پرسنل نہ ہوں، گالی نہ دیں، بدتمیزی نہ کریں، بٹ یو کین میک دی ججمنٹ دیر وچ آئی جسٹ ڈیڈ۔ اچھا، اس میں ایک آخری چیز کہ دنیا بدل رہی ہے، ویسٹ کے اندر بھی لبرلزم کم ہوتا جا رہا ہے، وہاں پہ بھی ایسے ایسے اب تھنک ٹینکس ہیں، ادارے ہیں جو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں 2015 میں مثال کے طور پہ 56% امریکن خواتین ایسی ہیں جن کے بچے 18 سال سے عمر کے کم ہے کہ ہم گھروں میں رہنا چاہتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تعداد 2019 میں چینج ہوئی، لیکن اس کی وجہ اکانومی تھی، خواہش نہیں تھی۔ خواہش آج بھی وہاں پہ اکثریت یہی ہے خواتین کے، ہم گھروں میں رہیں۔ پرومسکوٹی جہاں پہ ہوتی ہے وہاں پہ سوسائٹیز تباہ ہوتی ہیں۔ انوین کی ریسرچ ہے 80 سے زیادہ سوسائٹیز کی اسٹڈی کے جہاں پہ اس طرح کے کام سٹارٹ ہوتے ہیں، وہ ایونچولی لیڈ کرتے ہیں پرومسکوٹی کو، شادی کے ادارے کو کمزور کرتے ہیں، وہاں ان معاشروں میں بے حیائی عام ہوتی ہے، وہ معاشرے برباد ہو جاتے ہیں۔ آئی ایم ویری سوری، کوئی سین آدمی رقص کے لیے سوسائٹی کو تباہ کرنا یہ سودا نہیں کرے گا کہ تھوڑی سی دیر کے لیے کی انڈلجنس کے لیے پورے معاشرے کو وہ داؤ پہ لگا دے، یہ غلط ہے۔ ایک آخری بات کیا کہ میں بات ختم کرتا ہوں، فادر ٹو فادر، بردر ٹو بردر، میں اپنے بھائیوں سے بات کر رہا ہوں پاکستان میں، اس بی بی کی کتنی ویورشپ ہے مجھے نہیں پتا، لیکن آئی سسپیکٹ کہ ملینز میں ہوگی، وہ آپ دے رہے ہیں۔ اینڈ ہیئر از دا پرابلم، جب آپ اس چیز کو برا نہیں سمجھتے کہ کسی کی گھر کی عزت کو ناچتا ہوا دیکھیں اور آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی ہیں، آپ کا دل ٹھنڈا ہو رہا ہے، واٹ یو ڈونٹ ریئلائز از کہ اس کی کاسٹ کتنی بڑی ہے جو کل میں نے اور آپ نے پے کرنی ہے، معاشرے نے پے کرنی ہے۔ کیونکہ ہوگا کیا، جب آپ زیادہ ویوز دیں گے آپ ان کو پاپولرائز کریں گے، الگوریدم ان کے حق میں آپریٹ کر رہا ہوگا، یہ زیادہ سے زیادہ اسکرینوں پہ پہنچیں گے، ایک دن یہ آپ کی بہن اور بیٹی کی اسکرین پہ بھی پہنچی ہوئی ہوں گی، نئی انسپریشن آپ کے اپنے گھر میں ہوگی۔ حالانکہ آپ نے جو ایک ابھی لائن رکھی ہوئی نا کہ میرا گھر محفوظ ہے، میں تو کسی اور کی دیکھ رہا ہوں، آپ یہ نہیں سوچ رہے کہ وہ گھوم پھر کے بعد آپ کے اپنے گھر پہ آ رہی ہے، اس دن تکلیف ہوگی، اس دن بڑی تکلیف ہوگی۔ ذاتی گناہ ہر انسان کی زندگی میں چلتے ہیں، میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہوں، جب اللہ کی ریکوائرمنٹ یہ نہیں ہے کہ آپ کی 100% پاک صاف زندگی گزرے، اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ تم بڑے گناہ چھوڑ دو تو چھوٹے معاف کیے جا سکتے ہیں، مجھ سے معافی مانگو معافی ہو جائے گی، وہ ساری باتیں موجود ہیں اپنی جگہ پہ۔ I'm no one to say کہ آپ کی زندگی بالکل دودھ سے دھلی ہوئی ہونی چاہیے، ہم انسان ہیں، ہم میں بشری کمزوریاں ہیں، یس، یہی ہمارا اللہ عز و جل کی ذات کے ساتھ ریلیشن شپ ہے کہ ہم گناہ کر کے معافی مانگیں، وہ معاف کرے، کیونکہ اس نے کہا ہے وہ معاف کرے گا، احادیث قدسی اس پہ موجود ہیں، قرآن کی آیات اس پہ موجود ہیں۔ لیکن جب آپ گناہ کو سسٹم کا حصہ بنا دیتے ہیں تو یہ مت بھولیں کہ آپ اسی سسٹم کا حصہ ہیں، پھر بڑی تکلیف ہوگی جب اپنے گھر سے نئی کوئی ایسی خاتون اٹھ کے شروع کر دے گی کہ میرے بھی اتنے ملین ویوز ہوں، مجھے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، میرے ماں باپ وہ اپنے گھر میں جو دیکھ رہی ہے سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تھنک اباؤٹ اٹ، تھنک اباؤٹ اٹ، اس کی کاسٹ بہت بڑی ہے۔